اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کرنے کے کتنے طریقے ہیں وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ بہت اہم اور متلابہ مسائل ہیں، ان کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر قمری مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے اعمال دینی، بہت سارے شرعی اعمال، دینی اعمال ان مہینے کی پہلی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے، ماہ ذی الحج میں حج کے اعمال انجام دینے کے لیے، عید قربان کے لیے، اور ماہ شوال میں کی پہلی تاریخ عید الفطر کے لیے، ماہ محرم کی پہلی تاریخ مجالس کو شروع کرنے کے لیے، یہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ بہت ضروری ہے۔ ان کو ثابت کرنے کے لیے پہلا طریقہ ہے کہ انسان خود چاند کو دیکھے۔ آپ کسی جگہ پر جائے، اگر موسم یعنی ابرآلود نہ ہو، بادل نہ ہو، تو آپ خود جا کر دیکھے اور آپ کے اسی آنکھوں کے ذریعے سے چاند دیکھے، تو اس طریقے سے پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے آنکھوں سے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص دوربین کے ذریعے سے یا آج کل کے دور میں ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے چاند کو ثابت کرے تو اس سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہاں فرماتے ہیں، اگر کسی شہر میں بادل ہے یا ماحول یا آب و ہوا ابرآلود ہے، ہوا میں گرد و غبار ہونے کی وجہ سے عام آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، چاند اس افق میں چاند کا ہونا ثابت ہے۔ اگر یہ جو عارضی معنی نہ ہوتا تو چاند دیکھ لیتا، ابھی عارضی معنی ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں اگر دوربین کے ذریعے سے یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ ہے، کچھ لوگ چاند کو دیکھے اور وہ لوگ آپ کے لیے خبر دے دے، اور ان کچھ لوگوں کے کہنے پر آپ کے لیے اطمینان اور یقین حاصل ہو جائے، تو اس صورت میں بھی پہلی تاریخ ثابت ہوگی۔ یہاں کچھ لوگ کے اندر، اس گروہ کے اندر کتنے لوگ ہونا چاہیے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ یعنی شیوع کے بارے میں، آیا اس میں یعنی 30 ہونا چاہیے یا 30 سے زیادہ ہونا چاہیے یا 50 ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اگر یہ جو ایک گروہ ہے، کچھ لوگ ہے، وہ آپ کے لیے بتائیے، اس سے اطمینان ہو تو آپ پہلی مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہوگی۔ اور تیسرا طریقہ ہے، 2 عادل شخص آپ کے لیے خبر دے اور اس سے آپ کے لیے اطمینان اور یقین حاصل ہو تو مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہوگی۔ اور 2 عادل شخص کے مقابلے میں ایک اور گروہ آ جائے اور اس گروہ کے اندر بھی 2 عادل شخص ہو اور وہ کہے کہ چاند نظر نہیں آیا ہے، یعنی 2 عادل شخص کہہ رہا ہے کہ چاند نظر آیا ہے، اور ایک گروہ اس میں 2 عادل شخص ہے، وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا ہے، تو یہاں پر آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس 2 عادل شخص کے کہنے پر چاند ثابت نہیں ہوگی۔ چوتھا طریقہ ہے کہ ہر مہینے کے اول سے لے کر آخر تک 30 دن مکمل ہو جائے۔ مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان کے 1 سے لے کر آخر تک 30 دن مکمل ہو جائے تو دوسرا مہینہ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی شوال کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ یا اسی طرح شوال کے اول سے 1 سے لے کر آخر تک 30 دن مکمل ہو جائے تو ذی القعدہ کا مہینہ ثابت ہو جائے گا۔ اور 5واں طریقہ ہے کہ حاکم شرع اعلان کرے، حاکم شرع بتائے، حکم دے دے کہ آج مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ یہاں پر آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خود حاکم شرع کے کہنے پر پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی، ہاں لیکن اگر حاکم شرع کے کہنے پر آپ کے لیے اطمینان حاصل ہو، یقین حاصل ہو، تو اس صورت میں حاکم شرع کے کہنے پر بھی مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہوگی۔ لیکن اگر حاکم شرع کے مقابلے میں آپ کے لیے یقین ہے کہ چاند نظر نہ آنے پر
یا آپ کے کسی عقلی دلیل کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے دلیل کے ذریعے سے آپ کے لیے یقین ہو کہ حاکم شرح اشتباہ پر ہے، یعنی حاکم شرح نے اشکال کیا ہے، اشتباہ کیا ہے، یہ آپ کے لیے ثابت ہو جائے تو اس صورت میں حاکم شرح کے کہنے پر پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی۔ آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو شہروں کے درمیان افق ایک ہو، یعنی ایک شہر کا افق اور دوسرے شہر کا افق اگر ایک ہو تو اس صورت میں مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہوگی، یعنی اور اگر ایک شہر میں کسی عارضی معنی ہونے کی وجہ سے پہلے عرض کیا کہ یا موسم خراب ہے یا ماحول ابرآلود ہونے کی وجہ سے، ہوا ابرآلود ہونے کی وجہ سے، گرد و غبار ہونے کی وجہ سے اس شہر میں نظر نہیں آیا لیکن دوسرے شہر میں نظر آیا، ان کے افق ایک تھا، تو اس صورت میں یہ مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہوگی۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ افق کے ایک ہونے کے لیے سرحدوں کا یعنی بارڈر کا جدا ہونا، شہروں کا جدا ہونا اور ملکوں کا جدا ہونا، حکومتوں کا جدا ہونا یہ مانع نہیں بنتا ہے۔ اگر شہروں کے افق ایک ہے تو حکومت الگ الگ ہو، ملک الگ ہو، بیچ میں بارڈر الگ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہونے میں۔ مثال کے طور پر پاکستان اور ایران بارڈر ہے، بیچ میں بارڈر ہے، دو الگ ملک ہے، لیکن اگر ان کے افق ایک ہوتا ہو تو اس صورت میں بارڈر کے الگ ہونے سے، ملک کے الگ ہونے سے افق کے جدا ہونے میں کوئی اثر نہیں رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔